كل نفس مني صار يشرفني، كل نفس مني صار يشرفني، من صدر تعالى يمدح طه والا، وانت يلتسمع للأجر. کی تدوین کا جو سلسلہ جو اصل ابتدا جو ہے وہ جب شروع ہوا تھا وہ دوسری صدی ہجری سے جو ہے وہ شروع ہوا تھا، اور سب سے پہلے مباحث قرآن لکھنے والے یحییٰ بن یعمر تھے جو ابو الاسود دوئلی کے برجستہ شاگرد تھے. جس طرح آپ نے وہ قواعد و تجوید پاکستان میں دائرہ امتحان کے کلاسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے، ابو الاسود دوئلی کے نام سے ایک چیپٹر بحث جو ہے وہاں پہ زیر غور جو ہے وہ لائی گئی ہے، جن کی وفات جو ہے وہ تقریباً 89 قمری میں جو ہے سال میں ہوئی تھی، جنہوں نے آیات قرآنی کو اعداد کی صورت میں تحریر کیا. اس کے بعد دیگر تالیفات علوم قرآن کے سلسلے میں سامنے آئیں جو مستقل علوم قرآن پر بعنوان مقدمہ تفاسیر جو ہے وہ لکھی گئی ہیں. یہاں پر 2 کتابیں ہیں جو سامنے ہی مشہور ترین علماء میں سے ہیں، جو کہ تقریباً 745 کو قاہرہ جو ایک سٹی ہے، شہر ہے، ایک ریاست ہے، اس میں پیدا ہوئے. وہی مختلف علوم اسلامی میں استاد کے عہدے پر بھی فائز رہے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں اسی کتاب میں تقریباً جو ہے وہ 47 قسم کے علوم قرآنی کو پیش کیا ہے. کتنے 47 قسم کے علوم قرآنی کو جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے بارے میں جتنا علمی ذخیرہ ان سے جو وہ جمع ہو سکا ان کو جو ہے انہوں نے جمع کیا. اور اس کے بعد الاتقان فی علوم القرآن، یہ کتاب جلال الدین عبد الرحمن السیوطی کی ہے، جو مصر کے شہر السیوط میں 894 ہجری کو پیدا ہوئے اور 844 ہجری کو قاہرہ میں وفات پائی. اور انہوں نے اپنی اس کتاب میں علوم قرآنی کے عناوین کو 80 تک جو ہے وہ ان کی تعداد جو ہے وہ شمار کی ہے. لیکن یہ آپ کے ذہن میں رہے، ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال ہو کہ ان تمام ڈیٹیل، تفصیل اور وضاحت اور تاریخوں کو بیان کرنے کا فائدہ اور افادیت کیا؟ پہلی چیز یہ کہ اپنے مومنین اور ناظرین تک پہنچانا مقصود ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس چیز کو ہم ابھی بحث کو شروع کر رہے ہیں آگے انشاءاللہ آپ اس سے لطف اندوز بھی ہوں گے. ایسی ایک اچھی چیزیں اور ایک ایسی معلوماتی اور تاریخی اور تفسیری اور قرآن سے ریلیٹڈ جو معلومات ہے جو کہ بالکل ہی مستند اور اتھینٹک ہے، اس کو انشاءاللہ ہم ایک ایک بحث کو، ایک ایک موضوع کو انشاءاللہ روزانہ جو ہے زیر بحث لائیں گے. لیکن مقدمتاً ان چیزوں کو جو ہے بیان کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمارے مومنین کو بھی اس کی جو تعارف ہے، انٹروڈکشن ہے، وہ بھی ہو جائے، اور آپ طلباء اور علماء کے ذہن میں بھی کچھ حد تک جو خلاصہ ہے اور جو تعارف ہے وہ ذہن میں ضرور رہے. اور اسی طرح سے یہ جو کتاب جس کو ہم نے ذکر کیا الاتقان فی علوم القرآن جو ہے، یہ ان 2 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور علوم قرآنی کے سلسلے میں اس کتاب کو جو ہے لکھا گیا، جن میں سے ایک کتاب جو ہے وہ آیت اللہ خوئی کی البیان کے نام سے، جو حوزہ علمیہ اور یونیورسٹی میں اہم ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے، اور نصاب کے طور پر بھی بعض مدارس میں جو ہے اس کو پڑھایا بھی جاتا ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ سر فہرست جو ہے وہ شمار بھی کیا جاتا ہے. اور اس سے ہٹ کے جو ہے خود جو ہمارے پاس آج کا ہمارا اس بحث کے حوالے سے پہلا موضوع ہے، اور اس کی ہم ابتدا کو جو ہے شروع کریں گے اور آپ تک اور مومنین تک جو ہے وہ پہنچانا چاہیں گے. تو قرآن کا علم حاصل کرنے کے حوالے سے آج ہم پہلی حدیث جو ہے شروع کریں گے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. ان کا ارشاد گرامی کتاب ہے کنز الاعمال، 2339 نمبر پہ یہ حدیث ہے وہاں پر موجود ہے. وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ایک صحابی سے کہ اگر سعادت مند زندگی چاہتے ہو، اور شہداء کی سی موت اگر چاہتے ہو، اور روز جزا کے دن کی سی اگر نجات چاہتے ہو، اور قیامت کے دن امن و امان چاہتے ہو، اور تاریکی والے دن نور چاہتے ہو، اور گرمی والے دن سایہ چاہتے ہو، اور پیاس والے دن سیراب ہونا چاہتے ہو، اور میزان والے دن نامہ اعمال کی سنگینی چاہتے ہو، اور بھٹکنے والے دن رہنمائی چاہتے ہو، تو قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن رحمان پروردگار کا ذکر ہے، اور شیطان سے دوری کا ذریعہ ہے، اور میزان اعمال کی سنگینی کا سبب ہوگا، کہ جس کی وجہ سے ہم ان تمام صفات کو، جن جن چیزوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، وہ تمام سے ہم اپنی نجات حاصل کر سکتے ہیں. اور بالخصوص جس طرح سے ماہ سیام ہے تو اس میں بھی چاہیے ہمیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ جو اسے تلاوت کرنا چاہیے. تو پہلی ہماری جو بحث ہے وہ ہے کہ وحی کا ظہور.
کہ وحی کی بحث اس لحاظ سے ایک اہمیت کی حامل ہے کہ یہ کلام الہی کے شناخت کا ذریعہ ہے، بلکہ شاید بنیادی مسائل قرآنی میں سے سب سے اہم ترین بحث جو ہے وہ وحی کے بارے میں ہے، یعنی وحی کی پہچان کے بارے میں بحث، اور کس طریقے سے آسمان و زمین کے درمیان ارتباط قائم کرنا اور ان سوالات کے جوابات کے لیے قرآنی مطالب کے ذریعے منزل مقصود تک جو ہے وہ پہنچا جا سکتا ہے۔ جن سوالوں کو ہم نے اوپر ذکر کیا تو اس کو بالترتیب ہم انشاءاللہ ہر سوال کے جواب کے ساتھ ہم بیان کریں گے۔ اب یہ کہ وحی کے جو لغوی معنی ہے وہ کیا ہے؟ لفظ وحی معنی کے اعتبار سے کئی معنی میں استعمال ہوا ہے، ان میں سے اشارہ، کتابت، پیغام، پوشیدہ، گفتگو، مخفی اعلان اور جلدی، یا جو بھی کلام ہو وہ پیغام یا اشارہ یا جو دوسرے کی طرف بھیجا جائے، دوسروں